اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاح المولود حین یقطع نزع من الشیطان متفق علیہ. روایت ہے حضرت انس حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر گرتے وقت بچے کی چیخ شیطان کی چوک سے ہے. اب اس کو ہم پہلے بھی پچھلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ شیطان جو ہے جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو جو ہے وہ ایک چوک مارتا ہے، یعنی ایک چوٹ مارتا ہے اس کی کوکھ میں، اور اس سے بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرتا؟ چیختا ہے، روتا ہے. تو یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ زمین پر گرتے وقت بچے کی چیخ شیطان کی چوک سے ہے. تو لہٰذا یہ سمجھ لیں کہ شیطان جو ہے وہ بچوں کے ساتھ مختلف قسم کی شرارتیں کرتا ہے، اگرچہ وہ بچے نومولود ہوں یا وہ بچے جس کو آپ لوگ 40 دن کی ناپاکی کہتے ہیں، جس کو چھلا کہتے ہیں آپ، یا چلا بھی کہا جاتا ہے یا چلا کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ وقت ہو یا اس کے علاوہ اس کے بعد پاکی کا وقت ہو، بچے کے ساتھ دو احادیث سے ہمیں پتہ چلا شیطان مختلف قسم کی شرارتیں کرتا رہتا ہے. یعنی جب پیدا ہوا جب بھی اس کو کوکھ میں انگلی ماری، پھر اس کے بعد جو ہے اس تکلیف سے بھی بچہ رویا، پھر اس کے بعد میں جب وہ زمین پہ گرنے لگتا ہے تو جب بھی اس کے ساتھ حرکت جو ہے وہ کرتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں، پھر سے دہرا دوں کہ شیطان کی بچے کے ساتھ یہ حرکتیں گناہ کرانے کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ گناہ ثواب تو جو ہے بڑے ہو کر جب وہ بالغ ہوگا پھر گناہ کا معاملہ ہوگا، لیکن وہ اس لیے کرتا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ہے میں اس پر قبضہ حاصل کر لوں، اپنی صفات کو اس میں داخل کر دوں، اس لیے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. تو لہٰذا سنت کیا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کو غسل دیا جائے اور اس کے دایاں کان میں اذان دی جائے اور بایاں کان میں بولیں تکبیر کہی جائے. تو اس لیے جو ہے یہ یعنی کہ سنت ہے، اور یہ مروجہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چونکہ سنت ہے، حضور سے جاری ہوا، اور ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ کہ آج تک یہ طریقہ جو ہے سنت کا وہ جاری ہے تقریباً تمام گھروں کے اندر ہی. ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگ جو سنتوں کو غیر سنت سمجھ کر کھینچ تان کر کبھی مکروہ کبھی ممنوع ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں، تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ بہت ساری عادتیں لوگوں میں رواج کے طور پہ جاری ہوتی ہیں لیکن اس کی اصل سنت ہی ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مسلمان پرانے تھے بزرگ لوگ، ان کے سر کے اوپر پگڑی ضرور ہوتی تھی، پھر ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک ڈنڈا جس کو آپ عصا کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہوتا تھا، پھر ان کے جوتے چمڑے کے ہوتے تھے. اب تو ہمارے ہاں پلاسٹک رواج پا گیا نا، اب بھی آپ کو معلوم ہے چمڑے کے جوتے بڑے مہنگے ہوتے ہیں، لیکن اب بھی کئی لوگ پہنتے ہیں، پہننے چاہیے، کیونکہ انسان کے لیے جو سنت ہے وہ صحت کے لیے بھی مفید ہے. تو لہٰذا وہ لوگ جو یہ اہتمام کیے ہوئے تھے، اب بیٹا یہ اس کو اس لیے اختیار کرتا تھا کہ شاید یہ میرے والد کی طرف سے یا دادا کی طرف سے رواج ہے، لیکن حقیقتاً اس رواج کی جو اصل تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی. اب وہ سنتیں معاشرے سے مفقود ہو گئی. تو لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو پیدائش کے فوراً بعد غسل دینا بچے کو یہ شاید کوئی رسم ہے، تو وہ لوگ غلطی پر ہیں،
یہ سنت طریقہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے آپ کے فرمان سے جاری ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر کہی جائے۔ جب یاد رکھیں آپ کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک اذان کی آواز گئی شیطان وہ علاقہ چھوڑ جاتا ہے، سادہ لفظوں میں، یعنی جہاں تک آواز جاتی ہے شیطان دوڑ کر وہاں سے نکلتا ہے۔ ٹھہرتا کہاں پر ہے؟ جہاں پر اذان کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، بات آپ سمجھیں، یا جہاں پر اذان کی آواز نہیں پہنچ رہی ہوتی وہاں پر ٹھہرتا ہے۔ تو لہٰذا جب بچے کے کان میں ہم اذان دیتے ہیں اور اس پر سونے پر سہاگا کی تکبیر بھی ساتھ پڑھ دیتے ہیں، تو اب شیطان کہاں گیا؟ جو پاس کھڑا تھا، جو کوکھ میں انگلی بھی ماری تھی جس نے، اور جو قبضہ کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، جو اپنی صفات کو بچے کے اندر داخل کر کے پیدا ہوتے ہی اس کے اندر شیطانی صفات ڈال کر اس کو ایک چھوٹا سا شیطان بنانا چاہتا تھا، وہ شیطان کہاں گیا؟ تو یاد رکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ شیطان کے داؤ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، جو یہ سمجھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمت کر کے دیکھے، اللہ کا کلام پڑھے، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ چاہے، اس کا نام لے کر ذکر قلبی کر کے، دل میں اس کو یاد کر کے، زبان سے تعوذ پڑھ کر، تسمیہ پڑھ کر، لا حول شریف پڑھ کر۔ اب اگر وہ ایسا کرے گا تو میرے دوستو شیطان کیا ہے؟ اس کا مکر مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ثابت ہوگا، اس کا مکر مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ثابت ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو لہٰذا جو ہے جیسے مکڑی کا گھر گھروں میں کمزور گھر ہے، بالکل اسی طرح شیطان کی ڈالی ہوئی شرارتیں، اس کے وساوس، اس کا ڈالا ہوا اثر اسی طرح سے کمزور ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ الہ العالمین کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ، اور نہ صرف اپنے جسم کو لے کر آؤ، دل کے سمیت آؤ، اپنا دل بھی اس کی بارگاہ میں حاضر کرو، صرف جسم نہیں۔ جب تم نماز میں اس کی بارگاہ میں اپنا، بعض لوگوں کی، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض لوگ جسم پیش کر دیتے ہیں لیکن دل جب حاضر نہیں کرتے تو میرے دوستو نماز میں بھی دل پر اس کے حملے جاری رہتے ہیں، اور وہ اس کے ذریعے پھر خیال ڈالتا ہے۔ تربیت کرنی ہے، اس کو بیان کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ بیان کر رہا ہوں کہ نماز میں دل حاضر نہیں ہوتا بعض نمازیوں کا، تو وہ بیچارے وساوس میں ہی گھرے رہتے ہیں۔ اگر ان کا دل نماز میں حاضر ہو جائے تو میرے دوستو پھر وسوسہ نہیں آ سکتا۔ اب اگر کوئی کہے تو ہے مجھے ڈانٹے گا، جب یہ سارے خیال آ رہے ہیں تو ثابت ہو رہا ہے کہ جسم نماز میں ہے پر دل نماز میں نہیں ہے۔ اگر دل نماز میں ہے نا میرے دوستو، تو پھر جب الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو دل کے اندر شکر کی کیفیات پیدا ہونی چاہیے تھی۔ پھر جب مالک یوم الدین کہہ رہا ہے کہ نماز کے اندر اگر دل کسی طرح حاضر نہیں ہو رہا تو ذکر اسم ذات کرو، نماز دل جو ہے نماز میں حاضر ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دل جو ہے نماز میں حاضر ہو جائے گا، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی خیال ہوگا، یا تو وسوسہ ہی ہوگا یا دکانوں مکانوں داخل نہ کر سکا۔ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر اس حکمت پہ بھی غور کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر بھی غور کرو کہ جو پیدائش کے وقت اذان اور تکبیر لے ہی آتا، لطیف سی بات کہہ دی ہے میں نے، اسے اپنے برابر تو لے ہی آتا، کم از کم اتنی شرارتیں تو ڈال ہی دیتا کہ جتنی شاید خود کر سکتا ہے، یا کم از کم اور کچھ نہیں تو اسے اپنا شتونگڑا تو بنا ہی لیتا۔ تو یہ کتنا بہترین طریقہ ہے کہ اذان ہوئی، غسل ہوا، اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، شیطان دوڑ گیا اور مسلمان کے بچے کو شیطان وہ نہ بنا سکا۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ ایک تحریر لکھتے ہیں، میں انہی کے الفاظ میں سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بعض کٹھ بگڑے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذان کو، اس کے علاوہ تکبیر کو وہ رواج سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ نے کیا لکھا کتاب میں؟ بعض کٹھ بگڑے
ان अहादीस का इनकार करते हैं और उनकी नाकिस अकल में ये अहादीस नहीं आती, शायद वो बच्चे के कान में अजान का भी इनकार करते होंगे। ठीक है ना। ताज्जुब है कि गर्म सर्द हवा, बड़ी प्यारी बात लिखी है उन्होंने। अब ये उनकी बात करूँ, पहले तो बातें मैंने अपनी बताई ना, आपको अपनी बातें सुनाई हदीस के तहत, तरबियती नशिस्त है, तरबियती बातें की, तरबियती गुफ्तगू। अब उन्होंने फरमाया अकीदे के लिहाज क्या ख्याल है, आप लोग इसी तरह बैठे होते? नहीं, आपके जिस्म पर सर्दी के कपड़े होते, आप सर्दी का लिबास पहनकर बैठे होते, बाज़ लोग चादरें लपेट कर बैठे होते, क्योंकि सर्दी की भी तासीर है। तो आप फरमाते हैं कि गर्म और सर्द हवा बच्चे पर असर कर सके, और इंसान पे भी असर करती है, लेकिन बच्चा उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ज़्यादा गर्मी में भी बीमार हो सकता है, सर्दी में भी। कहते हैं भी बच्चे फूल की मिसल होते हैं। तो फरमाए कि गर्म और सर्द हवा बच्चे पर असर कर सके और बच्चे उसकी तकलीफ़ से जो है वो बीमार हो सकें, मगर शैतान जो हवा से ज़्यादा लतीफ़ है, बात आपके समझ में? शैतान क्या है? हवा से ज़्यादा लतीफ़ है, इसका असर उनकी समझ में ना आए। यानी मैंने तो कहा था कि शायद वो इन चीज़ों का इनकार करें, आप ये फरमाते हैं कि बाज़ ऐसे लोग भी हैं कि जो शैतान जो हरकत करता है, कोख में उंगली मारता है और बच्चा चीख मारता है, वो इस हदीस के भी इनकारी हैं। फरमाया बाज़ लोग हैं ऐसे, तो आपने ऐसे ही तो नहीं लिखा, होंगे तो आपने लिखा है ना भाई। तो उनको बताने के लिए क्या फरमाया कि गर्म सर्द हवा तो असर कर सके बच्चे पे, लेकिन शैतान असर ना कर सके। तो ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, आपने लिखा कि शैतान हवा से ज़्यादा लतीफ़ है। बात आपकी समझ में आई? हवा से ज़्यादा क्या है? लतीफ़ है। याद रखें, अगर हम लतीफ़ और कसीफ़ की तकसीम करें तो आलम कसीफ़ ये है जिसमें हम रह रहे हैं। कसीफ़ इसलिए कि इस आलम की जो इकाई है, इस आलम की जो मरकज़ी चीज़ है, मरकज़ी मादा है, ठीक है ना, लफ्ज़ भी मैंने मादा ही कह दिया उसको, जो एक चीज़ है जिससे हर चीज़ यहाँ पे तख्लीक हुई है, वो अगरचे किसी भी अशकाल में हो तो वो मादे से तख्लीक हुई है। बात समझ में आई आपके? मादी अशिया है ना यहाँ पे। तो इसको हम आलम कसीफ़ कहते हैं, जहाँ पर मैटर को दखल है, जहाँ पर जो है हर चीज़ का मबदा यानी उसकी इब्तदा करने वाला, हर चीज़ का मखज़न और मस्दर मादा है। ठीक है, मादा। तो जब मादा है तो मेरे दोस्तों इसको हम आलम कसीफ़ कहेंगे। मादे की एक शक्ल मिट्टी भी है, फिर इसी मिट्टी की शक्ल एक इंसान भी है, गोश्त पोश्त है, लेकिन हकीकतन तो ये मिट्टी ही है। अगर कोई कहे भाई ये गोश्त है वो मिट्टी है, तो मैं कहता हूँ दोनों एक हैं। मरने के बाद क्या होंगे? दोनों एक। और क्यों होंगे? पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। ठीक है ना। तो ये जो खाक है ना, ये जहाँ से उठाई गई थी वापस फिर वहीं पहुँचेगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों ये जिस्म भी मिट्टी है। अगर कोई ये कहे ना साइंस की ज़ुबान में इसका इनकार करे, तो मैं साइंस से ही उसका जवाब दे दूँ, साइंस के ज़रिए ही। क्योंकि कुरान और अहादीस को मानने वाले लोग तो इंसान की पैदाइश मिट्टी से है, इसका इनकार नहीं करते। और उसकी कुछ तफासील भी हैं कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से इंसान को बनाया है, कुछ चीज़ें उसमें रखी हैं, आग है, पानी है, हवा है। मैं इस तफसील में जाना नहीं चाहता, जब अहादीस में ये मौजू आएगा फिर जाऊँगा। फ़िलहाल मिट्टी का बता दूँ। तो जो साइंस की वजह से इसका इनकार करते हैं कि भाई इंसान जो है वो गोश्त पोश्त से बना है, मिट्टी तो जो है वो तो उसकी एक अजब शक्ल होती है, इंसान की वो शक्ल नहीं है। गोश्त है, नरम भी है, गुदगुदा भी है, मिट्टी ऐसी नहीं होती। तो उसके लिए मेरा जवाब ये है कि हमारा ये दावा है शरई दावा, शरई दावा, और वो दावा जो अल्लाह रसूल की बात की बुनियाद पर है कि इंसान की तख्लीक खाक से है। तो लिहाजा इंसान खाक की ही एक सूरत है। क्या चीज़ है? खाक की ही एक सूरत है। अब साइंस वाले अगर इनकार करें तो साइंस वालों को साइंस से ही जवाब मेरा जो है वो ये है, ध्यान से सुने। क्या जवाब है कि आप उठाएं मिट्टी, उसका आप सैंपल करें, लेबॉर्ट्री में चेकिंग करें, उसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, कुछ अज्जाए तरकीबी होंगे। मिसाल के तौर पर उस मिट्टी के अंदर आपको लोहे के ज़र्रात भी मिलेंगे। आप मिट्टी उठाएं,
اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کریں، اس میں کچھ فیصدی لحاظ سے لوہے کے ذرات بھی ہوں گے، اس کے اندر سے میرے کچھ تانبا، پیتل، کوئی سونا چاندی کے ذرات اس میں پائے جائیں گے۔ اب یہ کمپوننٹ جو مٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں، اجزاء، مٹی کے اجزاء، سیم یہی اجزاء انسان کے جسم کے ہیں، سیم یہی اجزاء انسان کے جسم کے ہیں۔ آپ مٹی اٹھائیں، اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کریں، انسان کا لیبارٹری ٹیسٹ کریں، وہی کمپوننٹس جو مٹی میں تھے وہی انسان کے اندر ہیں۔ اس مٹی کے اندر خاک تھی، وہی خاک بھی آپ کو ملے گی۔ اس مٹی کے اندر تانبا تھا، وہ تانبا بھی انسان میں موجود ہے۔ اس مٹی میں لوہا تھا، وہ لوہا بھی انسان میں موجود ہے۔ اس مٹی میں میگنیشیم تھا، وہ میگنیشیم بھی انسان میں موجود ہے۔ اس مٹی کے اندر میرے دوستو جو ہے وہ ہمہ قسم کی دھاتیں، اس کے اندر سونا اور چاندی وغیرہ بھی اس کے اندر موجود تھا۔ اسی طرح آپ کو انسان کے اندر بھی سونے اور چاندی کے ذرات آپ کو ملیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب کمپوننٹس مساوی ہوئے جسم کے اور مٹی کے، اور تعداد بھی ان کی، انگریڈینٹس کی تعداد بھی پوری ہوئی وہی جسم میں، وہی مٹی میں، تو پھر انسان مٹی سے ہے، یہ بات سائنس سے بھی ثابت ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ شرعی والے تو انکار نہیں کرتے، سائنس والے تو، سائنس والوں کو ایتھینٹک جواب، اس جواب کا ان کے پاس آگے پھر کوئی سوال نہیں ہے۔ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ تو اب چونکہ مٹی ہے مادہ، اور مادے کی ہیں اس عالم میں مختلف شکلیں، کہیں یہی مٹی لکڑی کی شکل میں آ جاتی ہے، کہیں یہی مٹی جو ہے پتھر کی شکل میں، پہاڑوں کی شکل میں چلی جاتی ہے، کہیں یہی مٹی جو ہے دھاتوں کی شکل میں آ جاتی ہے۔ بھائی آپ لوہا لیں، اگر کوئی کہتا ہے بھائی مٹی الگ ہے لوہا الگ ہے، آپ لوہا لے لیں، لوہے کو مٹی میں دبا دیں، ٹھیک ہو گیا، یا اس کو ویسے رکھ دیں، زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے یا نہیں؟ مٹی میں جو نمی ہوتی ہے، کبھی آپ نے پانی کے پائپ مٹی میں سے نکالے ہوں گے، اس پہ زنگ لگا ہوتا نہیں لگا ہوتا پیلے رنگ کا، پھر جب آپ اسے ہوا میں لے آتے ہیں تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے لیکن زنگ رہتا ہے۔ اچھا وہی زنگ، یہ آپ کا بھی اپنا تجربہ ہوگا، ہمیں بھی یہ تجربہ ہے، یہ سب کو ہوتا ہے کہ لوہے کی کوئی بھی چیز یا پانی کے پائپ یا اس کی مثل لوہے کی کوئی بھی چیز، مٹی جو ہے وہ یعنی اس کو زنگ لگ کے پھر آہستہ آہستہ وہ مٹی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر عالم کثیف میں ہر چیز ہے مادے سے۔ یہ کون سا عالم ہے؟ عالم کثیف۔ اور ایک عالم ہے عرش الہی سے اوپر، اسے کہتے ہیں عالم لطیف۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم لطیف۔ اب جو کثیف ہے اس کی تخلیق مادے سے ہے، اور جو عالم لطیف ہے وہاں پر اللہ نے امر کن سے ان کو پیدا فرمایا، اور جس چیز سے ان کو بنایا ہے، ہر چیز کو، وہ اگرچہ مختلف انواع و اقسام کی ہے لیکن اس کی وہ ہے ایک ہی چیز۔ وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نور۔ کیا کہتے ہیں؟ نور۔ یہاں پہ ہے مٹی، وہاں پہ ہے نور۔ اب یہ یاد رکھیں جو عالم کثیف ہے نا، اس میں بعض چیزیں کثافت کے لحاظ سے لطافت رکھتی ہیں، بعض چیزیں کثافت کے لحاظ سے لطافت رکھتی ہیں، لیکن وہ ہیں اسی عالم کثیف سے۔ انہیں کہیں گے ہم کثیف، لیکن جب ہم ان کی کیٹیگریز کو تقسیم کریں گے، ان کو الگ الگ کریں گے، تو ان میں بعض چیزیں زیادہ کثیف ہیں، کچھ کم کثیف ہیں، کچھ اس عالم کے لحاظ سے لطیف ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان کی کثافت و لطافت کے اعتبار سے جب ہم درجہ بندی کریں گے تو سب سے جو درجے میں نیچے آئے گی کثافت میں وہ ہے مٹی۔ کیا چیز؟ مٹی۔ تمام دھاتیں بھی اسی سے ہیں، تمام دھاتیں بھی، تمام پہاڑ درخت وہ سب مٹی میں داخل ہیں۔ تو عالم کے اندر جو سب سے کثیف ہے، عالم کثیف میں وہ کیا چیز ہے؟ جو اس سے زیادہ لطیف ہے لیکن کثیف ہے، جو کیٹیگریز کے لحاظ سے لطیف ہے، لیکن اگر ہم کلہم میں اس کو گنیں تو وہ کثیف ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے پانی۔ پانی کی لطافت مٹی کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہے، بات کو سمجھتے جانا۔ پھر اس کے بعد میں اس سے جب آپ ایک درجہ اوپر اور چلے جائیں
تو پھر ایک اور چیز ہے جو عالم کثیف میں ہے لیکن ان دو چیزوں سے زیادہ لطیف ہے. دو چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں کون سی ہیں؟ مٹی اور پانی. اب وہ جو تیسری چیز ہے وہ درجے میں ان سے بڑھی ہوئی ہے، لطافت کے درجے میں. وہ کیا چیز ہے میرے دوستو؟ وہ چیز ہے ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. پہلے کیا چیز ہے کثافت میں؟ کثیف مٹی. پھر کون سی کثیف ہے لیکن وہ لطافت میں مٹی سے بڑھی ہوئی ہے؟ وہ ہے پانی. پھر وہ کثیف جو لطافت میں پانی سے بھی بڑھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ہوا. پھر اس کے بعد جو چیز ہوا سے بھی زیادہ لطافت میں بڑھی ہوئی ہے وہ ہے آگ. آگ سے زیادہ اس عالم کثیف کی چیزوں میں کوئی چیز بھی لطیف نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں آئی؟ اس عالم کثیف کی چیزوں میں آگ سے زیادہ کوئی چیز بھی لطیف نہیں ہے، اور شیطان ہے آگ سے. بات سمجھ میں آئی؟ تو لہٰذا اتنی اس کے اندر میرے دوستو عالم کثیف کے اندر، کیونکہ وہ آگ سے ہے، عالم کثافت میں اس کے اندر اتنی لطافت ہے کہ جسم میں داخل بھی ہوتا تو پتہ نہیں چلتا. یہ ساری بحث میں نے اس لیے کی ہے تاکہ شیطان کی لطافت کا آپ کو احساس دلاؤں. یہ لطیف ان معنوں میں نہیں ہے کہ جن معنوں میں ہم لطیف جو ہے کسی اچھی چیز کو کہتے ہیں. یہ کیٹیگریز کے لحاظ سے لطیف ہے، بری چیز ہے، لیکن اس کے اندر اتنی لطافت موجود ہے، اتنا جو ہے میرے دوستو ہوا سے بھی زیادہ ہلکا ہے کہ یہ فوراً بندے میں جب داخل ہوتا ہے تو انسان کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا. دیکھیں کہ اگر انسان کو جس وقت میرے دوستو ہوا چھوتی ہے تو انسان کو اس کے ٹکراؤ کا احساس ہوتا ہے، لیکن آگ چھوتی ہے تو تپش تو محسوس ہوتی ہے، ٹکراؤ کا احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن چونکہ اللہ نے قوت دی ہے تو چاہے تو تپش محسوس کرا سکتا ہے شیطان، اور چاہے تو تپش محسوس نہیں بھی کرا سکتا. اللہ نے طاقت دی ہے اس کو. کس لیے؟ بندوں کے امتحان کے لیے. یہ اچھا رستہ، یہ برا رستہ، یہ رحمان کا رستہ، یہ شیطان کا رستہ. تو اس لیے میرے دوستو اس کی لطافت اتنی بڑی ہوئی ہے، بندے میں داخل ہو تو پتہ نہیں چلتا. بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ تو اب وہ اتنی لطافت کے ساتھ اندر داخل ہو کر کیسے غیر محسوس انداز میں انسان پر قبضہ کر سکتا ہے، کیسے غیر محسوس انداز میں انسان کے اعمال تبدیل کرا سکتا ہے، کیسے غیر محسوس انداز میں اپنے وساوس ڈال کر، اپنے وسوسے ڈال کر انسان کی سوچ کو تبدیل کر سکتا ہے، انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور یہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور یہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے. یہ اتنا لطیف ہے. تو اس لیے میرے دوستو اس سے آپ اگر اس کو محسوس کر کے بچنا چاہیں تو آپ بچ نہیں سکیں گے، کیوں؟ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو بچنے کا طریقہ یہی ہے. وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ. بچنے کا طریقہ حضور نے کیا فرمایا کہ جب تم ذکر اللہ کرو گے تو شیطان اس لطافت کے ساتھ کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو تمہارے جسم میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور جب تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، بس پھر گھس بھی جائے گا، شیطانیت بھی داخل کرے گا، تاثیر بھی ڈال دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے میرے دوستو آپ اس کی لطافت کو محسوس کر کے نہیں بچیں گے، آپ بچیں گے اللہ کا ذکر کر کے. اور خاص طور پر شیطان سے بچنے کے لیے کون سا ذکر؟ بولیں ذرا جی. کوئی ابھی ایک دو نے کچھ اور جواب دیا؟ شاباش. زیادہ تر کو یاد ہے، کچھ دوستوں کو یاد نہیں ہے. ذکر کی ایک خاص قسم جس سے شیطان سے کلیتاً بچا جا سکتا ہے وہ ہے ذکر قلبی، ذکر اسم ذات. بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ ذکر قلبی، ذکر اسم ذات اگر یہ کریں گے تو پھر کلیتاً شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ اگر امتی کوشش بھی کرے اور اس سے پہلے رب کا فضل بھی ہو جائے، رب کا فضل بھی ہو جائے تو وہ شیطان سے محفوظ ہو سکتا ہے. میری بات پہ غور کرنا کہ اگر رب کا فضل بھی ہو جائے اور وہ کوشش بھی کرے، ذکر کرے،
تو میرے دوستو شیطان سے محفوظ ہو سکتا ہے. اور اولیاء کرام کے اندر وہ ہستیاں ہیں جو شیطان سے اتنے محفوظ ہوئے اور شیطان کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی شرارتوں سے بھی اتنا محفوظ ہوئے، اور ان کا نفس بالآخر جو ہے وہ مطمئنہ کی کیٹیگری میں اسٹیج پر پہنچا. جو مطمئنہ نفس ہو جاتا ہے وہاں تک چلا گیا، قدسیہ نفس بن گیا، اور وہ شیطان سے اس قدر بچ گئے کہ میرے دوستو 40 سال تک کوئی گناہ کبیرہ تو بڑی بات ہے، گناہ صغیرہ بھی صادر نہیں ہوا. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہ ہستی اولیاء میں کہ جو اتنے محفوظ ہوئے، اللہ نے اتنا فضل کیا، 40 سال تک گناہ کبیرہ تو بڑی بات ہے، گناہ صغیرہ بھی سرزد نہیں ہوا. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا طالب صادق وہ ہے کہ 40 سال تک بھلائیاں لکھنے والا، نیکیاں لکھنے والا فرشتے کی قلم چلتی رہے، اور برائی والا 40 سال تک انتظار میں بیٹھا رہے اور کوئی برائی وقوع پذیر نہ ہو، اس کی قلم فارغ ہی رہے. فرمایا طالب صادق وہ ہے. بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ تو میرے دوستو سالک ہونے کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن سالک حقیقت میں ہونا بہت بڑی بات ہے. سالک حقیقت میں ہونا بہت بڑی بات ہے. تو اب اگر کوئی طالب صادق 40 سال تک بھی اس سے گناہ صادر نہ ہو، اور یاد رکھنا وہ نبی بھی نہیں ہے، وہ صحابی بھی نہیں ہے، وہ اہل بیت سے بھی نہیں ہے، وہ تابعی تبع تابعی بھی نہیں ہے، کسی خیر القرون کے قرن سے بھی نہیں. اگر وہ امتی جو میرے دوستو نہ نبی نہ صحابی نہ اہل بیت سے نہ خیر القرون سے، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، عام لوگ تو 1 سیکنڈ میں کئی گناہ کر گزرتے ہیں، میں کسی بات والوں کی بات کر رہا ہوں، جن کی بات کوئی بات ہوتی ہے ان کی بات کر رہا ہوں. تو اگر وہ 40 سال تک گناہوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں، اور 40 سال تک فرشتہ فارغ بیٹھ سکتا ہے گناہ لکھنے والا، اور 40 سال تک کبیرہ چھوڑو صغیرہ بھی صادر نہیں ہو سکتا، تو میرے دوستو جس نبی کا وہ امتی ہے اس نبی کی معصومیت کا عالم کیا ہوگا. پھر اپنے ایمان پر غور کریں، پھر اپنی مسلمانی پر غور کریں. وہ جو غلط ترجمے کرنے والے، جو حضور کی ذات میں تنقیص کے پہلو نکالنے والے، وہ انہیں چاہیے اپنے عیب تلاش کریں. خلقت مبرہ، میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تو پاک پیدا فرمایا، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر اس چیز سے جس سے انسان کراہت بھی کرتے ہوں. برائی بھی بڑی بات، جسے کراہت بھی کرتے ہوں اس سے بھی حضور کو پاک پیدا فرمایا. اور صحابی نے تصدیق کی مہر لگا دی، اور دربار رسالت مآب میں کھڑے ہو کر حضور کے سامنے اس شعر کو پڑھا. اور اگر یہ شعر نعوذ باللہ غلط ہوتا تو حضور روک دیتے. روکنا ثابت نہیں، صحابی کا شعر ہے، حضور کے سامنے پڑھا گیا تو پتہ لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت میں سے جتنی حقیقت صحابی کو معلوم ہوئی اور وہ سچ حقیقت تھی حضور کے سامنے بیان کی، اس کو درست تسلیم کیا گیا. وہ کیا ہے؟ خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. محبوب اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا ہے ہر عیب سے مبرہ اور پاک. اور محبوب یقیناً اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے. آج اگر کوئی امتی عشاقان رسول میں سے کوئی عاشق یہ بات کر دیتا، کم از کم 1 لاکھ فتوے تو اس پہ صادر ہوتے. لیکن حضرت حسان بن ثابت پہ اب کون فتویٰ لگائے گا؟ وہاں تو تمہارا فتویٰ پہنچ ہی نہیں سکتا، وہاں تک نہیں جا سکتا، وہیں سے پہلے ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں، اور یہ بات ہمارے لیے سند ہے، اور یہ بات ایسی ہے کہ جس کاغذ پہ لکھی ہو ہم اسے اپنے سر پہ رکھیں تاج کی طرح. یاد رکھیں نبی کی شان امتی کے لیے تاج کا مرتبہ رکھتی ہے، امتی کے لیے تاج کا مرتبہ رکھتی ہے. کیونکہ اللہ نے اگر نبی کو استفا فرمایا، عطا فرمایا ہے، تو پھر امتی کی بھی تو عزت بڑھتی ہے. تو بھائی اپنی عزت بڑھانے والے کام کرو، اس راستے آ جاؤ. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو میرے دوستوں میں نے کیا بتایا؟ یہ باتیں ساری اسی ضمن میں نے کی کہ
ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ لطافت رکھنے والا ذکر کرنے والوں پر اثر نہیں کر سکتا اور 40 سال تک کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب اس بات کو عام بندے اپنے پہ منطبق نہ کر لیں. عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ شیطان اور نفس کی شرارتوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور نفس جو ہے نا، اس کو میرے دوستو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک سمجھیں، کیونکہ جب تک یہ شیطان کے ساتھ نہیں ملتا، شیطان انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب یہ ساتھ مل جائے، اس کے ساتھ متحد ہو جائے، بس پھر کہانی خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، پھر کہانی خراب ہو جاتی ہے. اب دیکھو نا کہ مہینہ محرم کا ہے نا، تو ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا، ادھر انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جناب شیطان نے اس کو کوکھ ماری، اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیا، اور شیطان نے اپنی شیطانیت داخل کرنا شروع کر دی، اور جو کر سکتا تھا وہ کیا. اذان کسی نے دی تو چلا گیا، وگرنہ تو کھڑا رہا. ٹھیک ہے نا. تو بھائی اس میں مسلمان اور کافر کی تخصیص تو نہیں ہے، مسلمان اور کافر کی تخصیص تو نہیں ہے. کافر کے گھر میں بھی بچہ ہوگا تو شیطان وہاں بھی آئے گا، مسلمان کے گھر میں بھی بچہ ہوگا تو شیطان وہاں بھی آئے گا. لیکن یاد رکھیں، درود پاک پڑھیں، یاد رکھیں، جب تک یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا نفس شیطان سے اتحاد نہیں کرتا، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اس کا نفس جو ہے وہ شیطان کی خصلت کے مطابق ہے، برا بندہ ہے، کچھ لوگ فطرتاً بھی تو برے ہوتے ہیں، تو اب سارا کچھ شیطان اس سے کرا لے گا. اب اگر تم کہو بھئی سیمپل کے طور پہ، مثال کے طور پہ کسی برے کو پیش کرو، تو محرم کا مہینہ ہے، تھوڑا سا اس معاملے کو بھی دیکھ جائیں کہ یزید جو تھا، یزید، اگر آپ باریک بینی سے اس بدبخت کی، لعنتی کی شخصیت کا جائزہ لیں، کیا چیز تھا وہ، تو آپ کو ایک چیز واضح نظر آئے گی، وہ یہ کہ یزید کے نفس، یعنی خود یزید، اور اس کے ساتھ شیطان کا اتحاد آپ کو نظر آئے گا. شیطان تو میں نے بتایا سب کے پاس آتا ہے، غیر انبیاء ان کے پاس آتا ہے نا بھائی، اچھوں کے پاس بھی آتا ہے. یہاں تو مالک بن دینار کسی خیر القرون میں سے کسی قرن سے نہیں ہے، کسی اچھے زمانوں میں سے کسی اچھے زمانے سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان گناہ نہیں کرا سک رہا. اور وہاں یزید، جو کل کو کوئی بھی اہل بیت کا فرد اقتدار میں آ سکتا ہے، اس کو ختم کرنے اور شہید کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو وہ کس دور میں جی رہا ہے اتنی بڑی برائی کے ساتھ؟ بھائی صحابہ کرام کے دور میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تو نہیں ہے، لیکن صحابہ کا دور تو ہے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر کن کا زمانہ؟ جو مجھ سے ملے، حضور سے، صحابہ. پھر ثم الذین یلونہم، اور بعضوں نے پھر سے روایت کیا ثم صحابہ کا ہی زمانہ چل رہا ہے، ابھی تو تابعین بن رہے ہیں. تو میرے دوستو زمانہ خیر القرون میں سے بہترین زمانے کے بعد دوسرا بہترین زمانہ ہے، لیکن اس کے اندر کتنا بڑا شر موجود ہے، کیسا بدبخت موجود ہے. ثابت ہو رہا ہے کہ شیطان اور یزید کا، کیونکہ میں اس حدیث پہ بول رہا ہوں، اس میں واقعہ کربلا میں تذکرہ کربلا کا اس طرح سے نہیں کر رہا ہوں جو ہمارے ہاں مروج ہے، اس طرح سے بھی کرنا چاہیے، اس مہینے میں ان کی یاد کو تازہ کرنا چاہیے، لیکن کسی اور رخ سے کس لیے کر رہا ہوں؟ تاکہ میں درس حدیث سے باہر بھی نہ نکلوں اور محرم میں کچھ میں اس معاملے کو بھی سمجھا جاؤں. تو آپ بغور تھوڑی دیر بیٹھ کے فارغ ہو کر، کتابیں تو آپ نے پڑھ رکھی ہیں، یزید کے کارنامے بھی آپ جانتے ہیں، تو اگر آپ ایک نظر ڈالیں گے نا بصیرت والی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس برے بندے نے جو مثل شیطان تھا، شیطان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا، تو اس نے اور شیطان نے اتحاد کر لیا تھا. شیطان تھا اس کا مشیر اور وہ تھا شیطان کا عامل. ٹھیک ہے نا، یہ اصطلاح آپ کو دے دوں، شیطان تھا یزید کا مشیر، مشورے دینے والا، اور یزید تھا شیطان کا عامل، یعنی اس پہ عمل کرانے والا یا عمل کرنے والا.
تو میرے دوستو کیا جو ہے معاملہ رونما ہوا؟ واقعہ کربلا، ایسا واقعہ کہ جس کی اولین و آخرین میں کوئی مثال نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح سے میرے دوستو اگر آگے چل کے آتے ہیں تو لوگوں نے اپنے اقتدار کے لیے آئمہ کو زہر دیا، اولیاء کو زہر دیا، اور حق بیان کرنے پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی زہر کا پیالہ پلایا گیا، معلوم ہے نا آپ کو۔ تو یہ آئمہ، حضرت امام اعظم کے ساتھ کیا ہوا آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا ہوا آپ کو معلوم ہے، حضرت امام حسین کے ساتھ کیا ہوا آپ کو معلوم ہے، امام زین العابدین کے ساتھ کیا ہوا آپ کو معلوم ہے، اور ہر دور کے اندر خیر والوں کے ساتھ شر والے کیا کرتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے۔ اس کی بیسک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیطان ان کا مشیر ہے، وہ شیطان کے عامل ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ظلم آپ کو نظر آتے ہیں، جتنے بھی ظلم، یاد رکھیں ہر زمانے میں ظلم ہوتے ہیں نا بھائی، جتنے بھی ظلم آپ کو نظر آتے ہیں، وہ جتنے بھی ظلم جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ جتنے بھی ظلم جو آنے والی نسلیں دیکھیں گی، اور یقیناً ایسا ہوگا، ظلم تو کسی دور میں بھی ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو قیامت کا سور پھونکا جائے گا، پھر قیامت میں حساب ہوگا کہ یہ کیا کر کے آیا اور وہ کیا کر کے آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ظلم جو ہوتا رہا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، اس کو اگر حکمت کی نظر سے، بصیرت کی نظر سے دیکھو تو یہ سب ظلم کثافت قلبی کی وجہ سے ہے، کسادت قلبی کی وجہ سے ہے، قلب کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ یہاں اس حدیث کا جز تلاوت کر دوں، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، فرمایا اگر انسان کا دل بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ گیا، پورا جسم بگڑ گیا۔ جب جسم بگڑے گا تو انسان ظلم کرے گا، ظلمن کسی کو قتل کرے گا، ظلمن کسی کا مال لے گا، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کرے گا، کسی کے مکان پر قبضہ کرے گا، پھر میرے دوستو انسان سود بھی کھائے گا، جھوٹ بھی بولے گا، شراب بھی پیے گا جب جسم بگڑے گا۔ لیکن جسم کیوں بگڑتا ہے؟ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب قلب بگڑتا ہے، اور قلب کب بگڑتا ہے؟ جب وہ شیطان اس کا مشیر ہو جاتا ہے، قلب اس کا عامل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جتنے ظلم ہے نا، اس کے اندر جو چیز پس پردہ کار فرما ہے وہ یہی نفس اور شیطان کا اتحاد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ میں نے اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے جو نہ سمجھا سکا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے، آپ کے قلب میں وہ بات ڈال دے۔ تو اس لیے جتنا ظلم نظر آتا ہے کس وجہ سے ہے؟ نفس اور شیطان کے اتحاد کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے نفس کا شیطان کے ساتھ اتحاد نہ ہو تو کون سا راستہ بتایا آپ کو؟ شیطان سے بچ جائے، کون سا راستہ؟ ذکر قلبی۔ جب ذکر قلبی کریں گے، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پھر میرے دوستو قلب سنورے گا۔ جب یہ سنورے گا پورا وجود سنورے گا، جب وجود سنورے گا اعمال سنوریں گے، اعمال سنوریں گے تو معاشرے کے اندر آپ ایک مفید فرد بنو گے، اور معاشرے کے اندر اگر ایسے ہی مفید فرد ہو جائیں تو وہ معاشرہ خیر والا ہوگا، ظلم والا معاشرہ نہیں ہوگا۔ جتنا پاکستانی معاشرے کو لے لو، آپ اس سے واقف ہو نا، جتنا اس کے معاشرے میں ظلم نظر آتا ہے، ناانصافی نظر آتی ہے، اس معاشرے میں خرابی نظر آتی ہے، وہ اگرچہ کرپشن کے رخ سے ہو، وہ اگرچہ ظلم کے کسی بھی رخ سے ہو، تو میرے دوستو وہ کیا ہے؟ وہ قلب کی خرابی کی وجہ سے ہے، اور قلب کی خرابی میرے دوستو ذکر سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف فرمائی، فرمایا یہ بہترین بندے کون سے ہیں؟ فرمایا الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو ذکر کرتے ہیں، قیاما، کھڑے، وقعودا، اور بیٹھے، اور فرمایا وعلی جنوبہم، اور کروٹوں پر لیٹے، ٹھیک ہے نا۔ جو ان تین حالتوں میں ذکر کرتے ہیں وہ ہیں اللہ کے نزدیک ذکر والے، اور وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میرے دوستو ذکر، کروٹوں پر لیٹے، بیٹھے، کھڑے، ہر حالت میں جو ذکر ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف ذکر قلبی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کروٹوں پر لیٹے ہوئے انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے نا. کروٹوں پر لیٹے ہوئے انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ کروٹوں پر لیٹا لیکن جاگ رہا ہے. ایک حالت ہے کروٹوں پر لیٹا لیکن آپ کروٹوں پر لیٹتے ہی سونے کی وجہ سے ہیں. اکثر کبھی کبھی آرام کے لیے لیٹتے ہیں نا بھائی, زیادہ روزانہ کس لیے لیٹتے ہیں رات کو چرپائی پہ؟ سونے کے لیے. تو وہ ذکر جو سونے کے بعد بھی چلتا رہے, جب آپ ذکر کرتے کرتے سو جائیں, تو ہم نے بزرگان سے سنا, اور بزرگان کبھی قرآن و حدیث کے خلاف بات نہیں کرتے, انہوں نے فرمایا جو انسان ذکر کرتے کرتے سو جائے اس کو سونے کے بعد بھی ساری رات ذکر قلبی کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور اللہ والے تو اولیاء اللہ تو جب سو جاتے ہیں نا تب بھی ان کا دل ذکر کے اندر مشغول رہتا ہے. تو میرے دوستو اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کریں, ذکر قلبی کریں, شریعت کے حکم کی پابندی کریں, اللہ والوں کی سنگت و صحبت کو زیادہ سے زیادہ اختیار کریں, دین کے علم کو, جیسے درس حدیث کی محفل ہے, علم کی مجلسوں میں شرکت کریں, تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ شیطان سے محفوظ رہنے کے طریقے سیکھ لیں, اور پھر اس کے بعد شیطان سے محفوظ رہ کر اپنے اعمال کو درست کر کے اپنی آخرت سنوار سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حدیث پر جو بھی میں نے بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.